الف لام میم. اس کو لکھا تو اکٹھا جاتا ہے لیکن بولا الگ الگ جاتا ہے. الگ الگ ہونے کی وجہ سے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطع کا لفظ قطع سے ہے. قطع کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنا، یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھنا. الف لام میم حروف سے آغاز ہو رہا ہے. الگ الگ حرف پڑھے گئے اور کھینچ کے پڑھے گئے. کیوں ایسے؟ کیوں اس کو علم کیوں نہیں پڑھ لیا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ اور بظاہر دیکھا جائے تو کوئی میننگ بھی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں گیا کوئی مطلب. کئی لوگوں نے اس کے کئی اندازے کیے. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد. اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی. اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں نے کی، لیکن سچی بات ہے کوئی بھی حتمی چیز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت نہیں کی اس طرح. تو ایسی وضاحتوں سے بچنا چاہیے کہ جس کا سورس اصل وہاں سے نہ آئے، اوریجنل سورس سے نہ پتہ چلے. اس طرح باتیں بڑھانے سے اس نے یہ فرمایا، اس نے یہ کہا، یہ سب علماء کے اقوال ہیں جن کے اوپر وحی نہیں آتی. جس پر وحی آئی، جس کا کام تھا تبیین کرنا، اس کو بیان کرنا، اس نے نہیں بتایا کیا مطلب ہے. تو پھر قرآن تو اتنی میننگ فل کتاب ہے، اس میں ایسی چیز کیوں آ گئی؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. اور اگرچہ مطلب نہیں بتایا، پھر بھی الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام پڑھنے کی 10، میم پڑھنے کی 10. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر سوچے سمجھے بغیر بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کو الف لام میم کا مطلب ہی نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی اور ہر حرف پر 10 نیکیاں بتائی تو مثال میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ یہی حروف مقطعات. الف لام میم. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر ایک پر 10 یعنی اتنی بابرکت کتاب ہے یہ، اتنی فائدہ مند. تو بیسیکلی عربوں کے ہاں حروف کا استعمال ہوتا تھا. یعنی اگر عربی شاعری آپ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی جو دور جاہلیت کی تھی، تو اس میں ایسے حروف پائے جاتے ہیں.